السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سرفراز ہیں ناظم آباد کراچی سے، پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب IDA ایپ آج کل بہت چل رہی ہے، اس پر لوگ جو ہے وہ ڈالر انویسٹ کر رہے ہیں تو اس سے بہت زیادہ نفع حاصل کیا جا رہا ہے، کیا شریعت میں یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ جی محترم، IDA ایپ اس میں 3 طرح جو ہے پیسے انویسٹ کیے جاتے ہیں۔ ایک تو ہے فیوچر، دوسرا ہے خود ٹریننگ کرنا، تیسرا ہے انوائٹ کرنا۔ یعنی انوائٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ ممبرشپ اختیار کر لی ہے تو آپ نیچے 3 ممبر اور لائیں گے، یعنی مثال کے طور پہ 35 ہزار روپے کے 3 ممبر آپ نیچے لائیں گے تو اس میں سے بھی آپ کو دیں گے اور اس کی بھاری رقم جو ہے وہ کمپنی کو بھی جائے گی۔ تو یہ جو IDA ایپ ہے یہ بالکل ایک دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اس پر جتنی بھی آپ رقم لگائیں گے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اس کا وجود جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ کرپٹو کرنسی اور دیگر ڈیجیٹل کرنسی، ان کے بارے میں یہی حکم ہے کہ ان کا وجود نہیں ہے۔ جس چیز کا وجود نہ ہو اس کے اوپر شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ کاروبار کریں، کوئی پیسہ انویسٹ کریں، آپ اس کو مارکیٹ میں اس طرح کاروبار کے لیے لے آئیں جس کا وجود ہی نہیں ہے۔ ابھی تک تو اس کا وجود نہیں ہے، کل کو اس کا وجود بن جائے تو پھر کوئی اور صورت بنے گی، اس کا بھی میں انشاءاللہ جواب عرض کر دوں گا۔ لیکن اب تک، آج تک کرپٹو کرنسی یا دیگر جو ڈیجیٹل کرنسی ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو اس کے متعلقہ جتنے بھی ایپ بنے ہیں یا جتنے بھی کاروبار بنے ہیں یا جتنے بھی سسٹم نظام ویب سائٹ بنی ہیں، ان کے اوپر جو بھی آپ پیسہ انویسٹ کریں گے وہ حرام ہے۔ وہ آپ کو دنیاوی طور پر تو آپ کی دولت کو بڑھائے گا لیکن وہ حرام کے ضمن میں آئے گا، اس لیے کہ اس پر جتنا بھی پیسہ انویسٹ کیا جائے گا وہ کرپٹو ہی کرنسی کے ارد گرد آپ کا پیسہ گھومتا ہے، اسی ادارے میں گھومے گا، اسی لوگوں میں گھومے گا جس کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو شریعت کا یہ اصول ہے کہ جس چیز کا وجود نہ ہو اس کے اوپر آپ کاروبار نہیں کر سکتے، تو لہذا اس پر پیسہ لگانا یہ حلال نہیں ہے۔ میرے پاس کچھ دوست آئے، آ کر مجھے کہنے لگے کہ قبلہ مفتی صاحب ہم نے ایک کاروبار شروع کیا ہے، آن لائن کاروبار ہے، تو آپ ہمارے پروگرام میں ضرور آئیں۔ تو انہوں نے ایک شادی ہال میں جو ہے میرج ہال میں پروگرام کیا، میں بھی گیا اور ان کے جو مہمان تھے وہ آئے، آ کر انہوں نے جو ہے وہ اپنی وہی باتیں کرنے شروع کر دیں۔ ان میں ہر ایک یہ بات کرتا تھا کہ جی دیکھیں میں جو کالج سٹوڈنٹ ایک لائف گزار رہا تھا، مالی حالت بہت کمزور تھی، پیسے جو ہیں بالکل ہم دیکھنے کو نہیں ملتے تھے، فیسیں جو ہیں وہ میں کسی سے لے کر ادا کرتا تھا۔ یعنی جال میں ڈالنے کے لیے اپنے آپ کو اتنا لو پیش کر دیتے ہیں، اتنا لو پیش کر دیتے ہیں کہ پھر وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی بار میرے پاس اب یہ گاڑی ہے اور یہ سب میں نے اس کمپنی میں آ کر ایسا کیا ہے، میں نے یہ کرنسی جب سے جوائن کی ہے تو اللہ نے میری تقدیر بدل دی ہے۔ ان حضرات میں سے ایک مفتی صاحب بھی تھے۔ مفتی صاحب جو ہیں ان کی آخر میں جو ہے باری آئی، میں نے ان سے پوچھا کہ مفتی صاحب آپ بتائیں کہ یہ جو پروگرام دے رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی حلال ہے۔ میں نے کہا کہ کس جہت سے آپ حلال کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے، ڈیجیٹل کاروبار ہے، آپ پیسے انویسٹ کرتے ہیں، آپ کو گھر بیٹھے جو ہے وہ اتنے لاکھ روپے آپ کو ملیں گے۔ دیکھیں میرے پاس، مجھے کہنے لگے کہ دیکھیں میرے پاس جو ہے وہ پہلے ایک پرانی موٹر سائیکل تھی، پھر میں نے اس کاروبار کو شروع کیا تو میں نے سزوکی گاڑی لی، سزوکی سے کرٹس لی، کرٹس سے جو ہے وہ جی ایکس ایل آئی لی، پھر میں آگے بڑھتا گیا، آج میرے پاس 48 لاکھ روپے کی گاڑی ہے۔ میں نے کہا قبلہ یہ بات نہ مجھے بتائیں، مجھے حلال اور حرام ہونے کے متعلق آگاہی کریں۔ کہنے لگے کہ جی میں پھر آپ کے پاس آؤں گا۔ میں انتظار کرنے لگا تو وہ کافی دیر کے بعد یعنی کچھ ماہ کے بعد میرے پاس آئے۔ میں نے کہا کہ اب صاف صاف بتا دیں کہ جس ٹیم کے ساتھ آپ چل رہے ہیں ان کا کاروبار حلال ہے یا حرام؟
تو وہ کہنے لگے جی یہ حرام ہے۔ میں نے کہا کہ پھر آپ نے وہاں پہ کیوں ایسا پروگرام دیا، لوگوں کو کیوں اس طرف لے آئے، لوگوں کو کیوں دعوت دی؟ کہنے لگے جی کہ مجھے مجبور کر دیا گیا تھا۔ دیکھیں اسلام میں مجبوری نہیں ہے میرے بھائی۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں یہ بات عرض کی تھی کہ قرب قیامت نبی علیہ السلام کا فرمان اقدس ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ قرب قیامت لوگ سود میں اتنے انوال ہو جائیں گے کہ بچنا چاہیں تو نہیں بچ پائیں گے۔ بالکل وہی دور آ چکا ہے۔ آپ نیٹ پہ دیکھیں، آپ دیکھیں گے سسٹم میں کہ اتنی ایپس بنی ہوئی ہیں، اتنے ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں کہ جو لوگوں کو ورغلا کے سود کی طرف لے آ رہی ہیں، لوگوں کو ورغلا کے اس طرح جو ہے مکاری کی طرف لے آ رہی ہیں۔ تو بچیں، زندگی بہت مختصر ہے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے کب اختتام پذیر ہو جانا ہے۔ تو مفتی صاحب کہنے لگے کہ جی میں تو یہ کاروبار نہیں کرتا، آپ نے پیسے انویسٹ کرنے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں کروں گا لیکن دیں نا کوئی حلال، جو اسلام میں حلال ہے وہ چیز مجھے دیں، وہ سسٹم مجھے دیں۔ تو کہنے لگے جی کہ پھر حلال تو یہی ہے کہ آپ مجھے پیسے دیں، میں آپ کے پیسوں کا کاروبار کرتا ہوں، تو کاروبار میں جو نفع ملے گا وہ آپ کو بھی دوں گا، میں بھی لوں گا۔ میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن خدا را لوگوں کو جو ہے اس طرف نہ لے کے آئیں کہ لوگ جو ہیں وہ تباہی کی طرف جائیں، لوگ اللہ اور اس کے رسول کے طرف کھلی جنگ کی طرف ان کو نہ لے کے آئیں۔ یہ اللہ کے عذاب کی دعوت ہے، نہ ایسا کریں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا جی کہ میں نے توبہ کر لیا۔ اگر کوئی بھی آپ کو اس معاملے میں کتنا ہی معتبر ترین بندہ جو ہے اس بات کی تسلی بھی دے کہ یہ حلال ہے حلال ہے، تو ان کی کہنے سے حلال نہیں ہوگا۔ جو شرعی تقاضے ہیں ان کے مطابق دیکھیں کہ یہ کاروبار حلال ہے یا حرام ہے۔ میں نے اس ویڈیو میں یہ بات عرض کی ہے کہ جس چیز کا وجود نہیں ہے، شریعت اس کے اوپر کاروبار کرنے کے بارے میں نہیں کہتی۔ تو یہ جتنی بھی کرنسیز ہیں ان کا وجود نہیں ہے، ڈیجیٹل جتنی بھی کرنسیز ہیں ان کا وجود نہیں ہے، تو لہٰذا ان کے اوپر کاروبار کرنے کے لیے شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو مختصر یہ کہ ADA ایپ کے ذریعے جو بھی آپ دولت کمائیں گے وہ آپ کے لیے حرام ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔